الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، بندگان خدا کو اور عزاداران سید الشہداء کو تقوی الہی یعنی اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ رکھنے اور اس کی ناراضگی سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج کے اس پہلے خطبے میں آپ مومنین کی خدمت میں آج کے دور کی عالم تشیع اور عالم اسلام کی ایک بہت عظیم اور فہیم شخصیت، ایک عظیم الشان مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ ان کی نصیحتیں آج سے چند سال پہلے جب ماہ محرم الحرام قریب تھا تو آیت اللہ سیستانی نے یہ چند نصیحتیں بالخصوص خطباء کے لیے اور مبلغین کے لیے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. وہ خطباء اور وہ مبلغین جنہوں نے ان اہم ترین ایام عزا، ایام محرم میں تقاریر کرنی ہے، مجالس پڑھنی ہے، ذکر امام حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین کرنا ہے. بنیادی طور پر یہ نصیحتیں ان کے لیے ہیں، لیکن ان کے اندر کی گئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف نہ صرف علماء اور خطباء کی توجہ ہونی چاہیے بلکہ سننے والے عوام الناس، عزاداران کی بھی توجہ ان نکات کی طرف حتماً ہونی چاہیے، تاکہ ایام عزا کو جس طرح سے حق بنتا ہے اس طرح سے گزارا جائے اور وہ اہتمام اور وہ سنجیدگی اور وہ جذبہ کہ جو اس عظیم تحریک کے شایان شان ہے وہ تمام مبلغین میں بھی اور عزاداران میں بھی دیکھنے میں آئے، تاکہ دنیا کو، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو سید الشہداء کے ان ایام میں جو پیغام جانا چاہیے وہ پیغام جائے.
تو توجہ فرمائیے، آیت اللہ سیستانی، یہ میرے سامنے عربی کی عبارت ہے اور میں اس کا خلاصہ ترجمے کے انداز میں آپ کی خدمت میں نکات کی شکل میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام قریب ہے، جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ اہل بیت اور ان کے بزرگوار اصحاب کی شہادت کی یاد کے ایام ہیں، اور یہ اس عظیم ترین واقعے کی یاد ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اہل بیت کی مظلومیت اس امت میں بیان کرتا ہے، اور اگرچہ وہ اللہ کے نبی کی اطرت تھے اور دو ثقلین میں سے ایک تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ان کا حق نہ دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ حق نہ دیا گیا بلکہ انتہائی ظلم اور ستم ان کے ساتھ روا رکھا گیا۔ اور اسی طرح یہ ایام اس بات کی یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے دین کی بقا اور سربلندی اور دین کی حدود کے قیام کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کی۔ توجہ فرمائیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی یہ قربانی اللہ کی راہ میں تھی۔ اب آپ الفاظ پر توجہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کا قیام عالم اسلام کی، آج عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت آیت اللہ سیستانی، ان کی نگاہوں میں کیا ہے اور وہ کس کی طرف توجہ کروا رہے ہیں، تاکہ تمام خطباء بھی اور تمام سننے والے بھی ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ان ایام کو گزاریں۔ اہل بیت اطہار کی یہ عظیم قربانی اللہ کی راہ میں تھی، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور حکمت اور عدل اور معروف کے جو احکام آئے ہیں انہیں قائم کرنے کے لیے، یعنی دین اسلام کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا تھا اور اس کی تعلیمات کا چہرہ بدلا جا رہا تھا، اس تحریف سے اور اس اغوا سے دین اسلام کو بچانے کے لیے اور اس کی حقیقی تعلیمات کو اپنی اصل اور حقیقی شکل میں باقی رکھنے کے لیے یہ قربانی دی گئی۔ اور توجہ فرمائیے، پھر فرماتے ہیں اور یہی مقصد ہے تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا، سید الشہداء کے قیام کا وہی مقصد تھا، کوئی الگ اور کوئی نیا نظریہ نہیں تھا کہ جس کو سید الشہداء کی کربلا کے ساتھ منسوب کر کے حقیقت سے غافل اور دور کر دیا جائے ان کے محبوں کو۔ سید الشہداء کے قیام، اہل بیت کی اس عظیم قربانی کا مقصد وہی تھا، وَهُوَ غَایَةُ إِرْسَالِ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام۔ جو کچھ امام نے کیا یہ وہی مقصد تھا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے تھے، اور وہ مقصد کیا تھا؟
آیت قرآن کو لے کر آتے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کو۔ کما قال تعالی، بالکل جس طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی معاشرے عدل پر قائم ہو جائے۔ انبیاء رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ جو بیان فرما رہا ہے، آیت اللہ سیستانی کہہ رہے سید الشہداء کے قیام کا مقصد بالکل وہی تھا۔ اسی لیے امام حسین کو وارث انبیاء کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ممکن بھی نہیں۔ ہر اس شخص کے لیے یہ بات واضح ہے جو اللہ کے نبی کی اس گواہی پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے اہل بیت اللہ کی کتاب سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب اطرت رسول اللہ کی کتاب سے ابداً ہرگز جدا نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک عاقل کو چاہیے کہ قیام کربلا کی حقیقت بھی سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کرے۔ یہ وہی انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قیام ہے جن مقاصد کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اور ان کے ذمے جو کچھ لگایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں، وہ آیات بتائیں گی، جن میں سے ایک یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو معاشرے سے اور عدل و انصاف کا قیام ہو۔ اور آپ جانتے ہیں، ہر مومن جانتا ہے کہ وہ امام کہ جو پردہ غیبت میں ہے اور جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے اذن سے جب وہ امام ظہور فرمائے گا تو ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ یہی والا، وہی انبیاء والا، کہ وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو سمجھنے کے لیے جو سمجھنا چاہے اور ہیرا پھیری نہ کرنا چاہے، اس کے لیے یہ سمجھنا واضح ہے، قرآن مجید نے جو تمام انبیاء کا مقصد بیان کیا ہے، سلسلہ امامت ختم نبوت کے بعد نبوت اپنے تمام معانی میں ختم ہو چکی اللہ کے آخری نبی پر۔ امامت کا سلسلہ اہداف نبوت کی حفاظت کے لیے، نبوت کی محنتوں اور زحمتوں کی حفاظت کے لیے مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ کا آخری دین آخری نبی کی حیات مبارکہ میں کامل ہو چکا۔ اب کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نظریہ جو بھی پیش کرے وہ باطل ہے۔ نئے نظریے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اللہ کے نبی کے زمانے میں کامل نہیں ہوا تھا۔ تو بس اس نقطے کی طرف آیت اللہ سیستانی توجہ کروا رہے کہ ادھر ادھر کے نظریات قبول کرنا شروع نہ کر دینا، حسین مظلوم کے بارے میں، اور انہیں مظلوم تر نہ کر دینا، بلکہ جرأت اور شجاعت کے ساتھ اصل مقصد حسین کو سمجھنا اور جاننا، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بس ہر عزادار طالب عدل ہونا چاہیے،
اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، اپنے قریبیوں کے معاملات سے شروع کر کے اپنے معاشرے تک عدل کے قیام کا جذبہ اور خواہش، یہ ایک حقیقی عزادار کے وجود میں شامل ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ نے علیہم السلام اس یاد کو منانے کی تاکید اور نصیحت فرمائی کہ مجالس عزا قائم کی جائے اور جو مصائب اور جو ظلم و ستم اہل بیت پر ڈھائے گئے ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ مومنوں کے لیے درس عبرت بھی ہو اور آنسوؤں کا سبب بھی ہو۔ اور یہ حکمت ہے، آنسو علامت ہے دل کی نرمی کی۔ وہ دل جنہیں دنیا کے معاملات نے سخت کر دیا ہو، اہل بیت اطہار کی قربانیوں اور ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا سن کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور پھر جیسے لوہا جب نرم ہو جائے تو اس کی شکل کو بدلا جا سکتا ہے، اسی طرح جب دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ذکر سید الشہداء سے، تو وہ بہترین حالت ہوتی ہے کہ دل ویسے بن جائے جس طرح سید الشہداء چاہتے ہیں، اور سید الشہداء کا رب جس طرح ہمارے دلوں کو، عزاداروں کے، مومنوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ مجالس برپا کی جائیں، اور مومنوں پر حق ہے کہ وہ ان مجالس کو قائم کرنے کا اہتمام بھی کریں اور ان مجالس میں حاضر بھی ہوں اور اہل بیت کے غم میں غم زدہ بھی ہوں، اور اس طرح سے وہ ائمہ اہل بیت کے حکم کو بجا لائیں گے جو ان کو اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم دیا گیا، اس کو بجا لائیں، اور یقیناً ایسا کرنے میں ان کے دین اور ان کی دنیا دونوں کی بھلائی اور اصلاح۔ اور توجہ فرمائیے، پھر فرماتے ہیں اور ہر ایک کو چاہیے، مومنین میں سے، عزاداروں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس طرح خیال کرے کہ جو کچھ کربلا میں حسین کے گھرانے کے ساتھ ہوا وہ گویا میرے اپنے گھرانے کے ساتھ ہوا۔ اس کے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے۔ ایک فوتگی ہو جائے گھر میں، کوئی جوان دنیا سے چلا جائے تو پورے گھر کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ تو جس کا ایک ہی دن میں پورا گھرانہ اجاڑ دیا جائے، علی اکبر جیسا بیٹا، علی اصغر جیسا 6 ماہ کا بیٹا جس کا شہید کر دیا جائے، اور سارے عزیز ترین اصحاب اور اولاد، آیت اللہ سیستانی فرما رہے عزادار کو چاہیے کہ سمجھے میرے اپنے گھر کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، اور یہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کے بعد چند نکات کو حکمتوں کے عنوان سے بیان فرماتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی حکمت کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ طولانی ہے، مجھ سے جہاں تک ہو سکا اس پہلے خطبے کی جتنی گنجائش ہے بیان کروں گا، چند منٹ اور، لیکن ان نصیحتوں کا، ان بیانات کا حق یہ ہے کہ ساری کی ساری
ماہ محرم الحرام میں خطباء کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی ان کو بیان کیا جائے۔ تو پہلی حکمت، اب توجہ فرمائیے گا آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں۔ الاہتمام بالقرآن الکریم فی الخطاب اہتماما اکیدا۔ خطباء محرم میں مجالس پڑھنے والے کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کہ بنیادی ترین اہمیت اپنی تقاریر میں اللہ کے قرآن کو دیں۔ یعنی مجالس سننے والے اپنے ہو یا غیر، ان کو پتہ چلے اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہے، وہی کتاب حسین جس سے جدا نہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بیان کا اپنے خطاب میں اہتمام کرے، بنیادی ترین اہتمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تمام مخلوق کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام اور اس کی رسالت ہے، اور ثقل اکبر ہے اس امت میں، وَثَقَلَهُ الْأَكْبَرُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِيزَانُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کی میزان ہے قرآن۔ ثقل اکبر، آپ کو معلوم ہے ثقلین قرآن اور عطرت اہل بیت نبی، یہ دو ہیں، ثقلین دو کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روایات اہل بیت میں مولا علی علیہ السلام کے فرامین میں ان ثقلین میں سے ثقل اکبر، بڑا ثقل کون ہے؟ اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد عطرت نبی اور اہل بیت اطہار، کیونکہ قرآن اللہ کا حکم ہے، اور معصوم کو معصوم کہتے ہی اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم بجا لانے میں کوئی خطا نہیں کرتا، نہ اسے سمجھنے میں، نہ اس پر عمل کرنے میں، نہ اسے دوسروں تک پہنچانے میں۔ جو خطا نہیں کرتا اس ہستی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن مجید تمام مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام ہے، اور اس امت میں ثقل اکبر ہے اور حق اور باطل کی میزان ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت اور نور اور لوگوں کے لیے بصیرتیں بنا کر نازل کیا ہے، اور یہ ایک مبارک اور حکمتوں والا ذکر ہے۔ اور اب اس جملے پر خوب توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت، یعنی ان کی تمام زندگی کی سیرت، وَتَضْحِيَاتِهِمْ، اور ان کی قربانیاں، ان کی سیرت یعنی زندگی گزارنے کی روش، ان کے عمل اور ان کی قربانیاں صرف اور صرف اسی قرآن کی تعلیمات پر عمل اور اس قرآن میں اللہ کے احکام کو بجا لانے کی مثال ہے۔ اہل بیت کی زندگی ہے، اور کہیں سے نہیں لیتے تھے اہل بیت۔ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمائے، اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کی قربانیاں انہی تعلیمات پر عمل اور انہی اللہ کے قرآن میں موجود احکام کو بجا لانے والی، یہ خلاصہ ہے اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کی قربانیوں کا۔ پس زیب دیتا ہے کہ یہی قرآن خطاب کا چہرہ ہو۔ ہم چہروں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جو بھی مجالس کو سنے
اس کا پہلا تعارف اسے مجلس کا اللہ کی کتاب سے ہو۔ اور اگر ہم لوگ ایسا کر پائیں تو آپ دیکھیے ان مجالس کی تبلیغ اور تاثیر کا دائرہ اور اس تلوار کی دھار کتنی تیز ہوتی ہے، اور دشمنان مکتب اہل بیت کا پروپیگنڈا کس طرح بیکار ہوتا ہے اگر آیات قرآن مجالس میں پوری شد و مد کے ساتھ بیان کی جائیں، جس طرح یہ عظیم مرجع تقلید اس کام کی ہمیں تاکید اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ پس زیب دیتا ہے کہ قرآن ہی خطابات کا چہرہ ہو، اور جو کچھ اس کے سوا ذکر کیا جائے وہ اسی قرآن کی آیات کے سائے میں اور اسی قرآن کے پرچم کے زیر سایہ بیان کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ وقت کی کمی کے باعث میں اس پہلے خطبے کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں، اور یہ جو آیت اللہ سیستانی کے بیانات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، چند صفحات پر مشتمل ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آیات قرآن اور فرامین اہل بیت اطہار، بالخصوص ان ایام میں اہل بیت اطہار کے فضائل اور اہل بیت اطہار پر گزرنے والے مصائب، ان تمام کو جس طرح اللہ کی رضا ہے سننے کی اور اپنے وجود کا حصہ بنانے کی، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ روز جمعہ ہے اور ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم جلد سے جلد ہمارے آقا و مولا صاحب الامر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود بابرکت کے ذریعے اس ظلم اور جور سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے۔ دوسرے خطبے میں ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، خوف خدا اور یاد خدا کی اپنے تمام معاملات میں تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ اگر آپ
قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اگر آپ فرامین اہل بیت اطہار کا مطالعہ کریں، تو جو چیز کثرت کے ساتھ جس پر تاکید آپ کو ملے گی اس صفت کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے تقویٰ لوگوں کے عمل قبول نہیں کرتا، اللہ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے۔ یا فرمایا میرے قرآن کی ہدایت اگر فائدہ دیتی ہے تو تقویٰ والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تقویٰ یعنی یہ ارادہ رکھنا کہ جو اللہ رہنمائی کرے گا میری، میں اس پہ عمل کروں گا، اور اگر یہ ارادہ ہی نہیں ہے یعنی تقویٰ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس جنت میں جانے کے لیے تم مشتاق ہو، وہ جنت اعدت للمتقین، وہ جنت صاحبان تقویٰ کے لیے آمادہ کی گئی۔ اور آخری نقطے کے طور پر عرض کروں کہ جس مولا کی ولایت کے ہم قائل ہیں، ان کے القابات میں سے ایک لقب امام المتقین۔ بس تقویٰ کی اہمیت اہل بیت اطہار کے ایک محب کے لیے اور ایک شیعہ کے لیے واضح ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرے خطبے میں اشارہ کروں ان عالمی حالات کی طرف کہ جو آج کل درپیش ہیں، اور ایک حق پرستوں اور ظالموں کے درمیان ایک معرکہ، ایک جنگ جو 12 دن جاری رہی، اور ان 12 دنوں میں حملہ کرنے والے، جمہوری اسلامی ایران پر حملہ کرنے والے، اب ان کے اپنے بقول، ان کے اپنے میڈیا کے بقول آہستہ آہستہ وہ اپنے مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد بھی صحیح طرح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ توجہ کیجئے، ایک بات دکھ والی ہے اور افسوسناک ہے، لیکن ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے اور آج بھی ایسا ہے کہ غیر تو غیر ہے، بعض اپنے بھی انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں اپنے ذہنوں میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں ایک طرف رکھ دیجئے اور آپ دیکھیے کہ انقلاب اسلامی ایران یہ واحد حکومت اور واحد فوج ہے کہ جب کوئی حملہ کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو نعرہ تکبیر کے بعد یا حسین ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے یا زہرا ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی فوج ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی ہندو کوئی امام حسین سے منسوب پروگرام کروائے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور اس سے ہمیں ہمدردی ہو جائے گی کہ اگرچہ ہندو ہے لیکن ہمارے مولا کی یاد بنا رہے۔ تو پھر ان کے بارے میں بعض لوگ کم تعداد میں ایسے جذبات کیوں کہ جو اگر اظہار کرتے ہیں اپنے نظام کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء سے سیکھا ہے ہم نے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے
وہ محرم اور سفر کی وجہ سے، یعنی ہم نے محرم سے سیکھا قیام کرنا ظلم کے خلاف، اور جو محرم سے سیکھتا ہے اسے مرنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو محرم سے سیکھتا ہے وہ موت کا عاشق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں امریکہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسرائیل بڑا طاقتور ہے۔ آپ مجھے اسلام کی ابتدائی جنگوں میں سے کوئی جنگ بتائیے جس میں مسلمانوں کا لشکر دنیاوی اعتبار سے کمزور نہ ہو، تعداد میں بھی اور اسلحے میں بھی۔ غزوہ بدر، ادھر 1000 ادھر 313، ادھر اسلحے اور مادی وسائل کی بھرمار، ادھر بے سر و سامانی، لیکن اللہ پر توکل۔ غزوہ احد میں دیکھیے، ادھر 3000 ادھر 1000، اور اس 1000 میں سے بھی 300 لوگ چلے گئے عین میدان میں چھوڑ کر۔ پھر بھی یاد رکھیے وہ جو مشکل پیش آئی احد میں، وہ بعد میں پیش آئی جب کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ انہی 700 افراد نے اللہ کی وعدے اور اس کی نصرت کے سائے میں ان 3000 کو بھگا دیا تھا میدان سے۔ خندق میں کیا تھا؟ تو ایک مومن کو تو لڑائی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب مومن تھوڑے ہو، کفار زیادہ ہو، تبھی تو اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جنگ ایسی ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین، اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس جنگ میں غور کیجئے، سورہ توبہ میں ذکر ہے اس کا، اس جنگ میں اللہ فرماتا ہے تمہاری توجہ اللہ سے زیادہ اپنی زیادہ تعداد کی طرف ہو گئی تھی، اور تمہاری اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ تم پر تنگ پڑ گئی اور تم میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ غزوہ حنین میں تعداد زیادہ تھی لیکن کفار کا حملہ ہوا، اللہ کی طرف توجہ کم تھی، لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، بعد میں جمع ہو گئے، بعد میں فتح ہو گئی۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب تمہاری تعداد کم بھی ہو لیکن تمہارا توکل اللہ پر، اور میں اضافہ کروں، اور تمہارا استاد شہید کربلا ہو، تمہارا مربی وہ مظلوم کربلا ہو، تو تم کسی امریکہ کو، تم کسی اسرائیل کو، تم کسی کو خاطر میں نہیں لاؤ۔ ہمارے شہید جنت میں اور تمہارے مردار جہنم میں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو، منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے یہ کہ دو میں سے ایک اللہ کا احسان ہم پر ہو جائے، یا ہمیں فتح مل جائے اور یا ہمیں شہادت مل جائے، دونوں ہی ہمارے لیے اللہ کے احسان ہیں۔ تو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں جو کربلا کی نگاہ ہے، تو پھر یہ جنگ بہت زبردست جنگ تھی۔ اور آپ توجہ کریں، وقت میرے پاس کم ہے، ایک لحاظ سے اگر آپ غور فرمائیں تو پوری دنیا میں اکیلا کھڑا تھا جمہوری اسلامی ایران۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ کو تو بہت سارے حکمران تلوے چاٹتے نظر آتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے،
انہیں رشوتیں اور ہدیے دیتے نظر آتے ہیں تاکہ ان کی حکومتیں بچ جائیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سید الشہداء کے شاگرد، مکتب اہل بیت کے شاگرد، کہ جو حق کی خاطر اور سر نہ جھکانے کے لیے اپنی حکومتوں کو، پورے نظام کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. توجہ فرما رہے. تو یہ محرم کے ایام ہے. میں تمام کروں بات کو. آپ دیکھیں کوئی ایک ہدف بھی صحیح طرح حاصل نہ کر پائے. آپ میں سے جو لوگ مغربی میڈیا کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جس دن وہ بقول ان کے بڑے خطرناک بنکر بسٹر بومب گرائے تھے ایران کی نیوکلیئر مقامات پر، اور حضرت ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ویری ویری سکسیسفل، اور بالکل ختم ہو گئی ہے ایران کی جوہری صلاحیت. بعد میں ان کی اپنی انٹیلیجنس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جیسا حضرت ٹرمپ فرما رہے ہیں تو ویسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ایران کی جوہری صلاحیت کے بارے میں کوئی ٹھوس انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ اسے کتنا نقصان پہنچا اور کتنا نہیں پہنچا. اور ابھی دوبارہ سے مذاکرات. اور آپ سوچیں، ایک بات یاد رکھیے گا آخری بات کے طور پر، اگر ان کی جنگ، یہ ظاہری طور پہ طاقتور ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے، اس سب کے باوجود اگر ان کی جنگ ان کے اہداف کے قریب آ رہی ہوتی تو یاد رکھیے کبھی بھی یہ عالمی بدماش ڈونلڈ ٹرمپ یہ سیز فائر کا اعلان نہ کرتا، جنگ بندی کا اعلان نہ کرتا. اسرائیل میں کتنا نقصان ہوا ہے، شدید ترین سینسرشپ ہے وہاں پر. شاید آپ نے بعض مناظر دیکھے ہو کہ سی این این جیسا ان کا اپنا چینل، جب اس کا ایک صحافی ان کی کوئی ملٹری سائٹ پر رپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ان کا یہ نقصان ہوا، اس کو پکڑ کے سائٹ پہ کر دیتے. جبکہ ایران میں تھوڑے نقصان کو مبالغہ کر کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ زیادہ ہو گئے. تو یاد رکھیں، چاہے 61 ہجری ہو اور چاہے آج ہو، ہمیشہ باطل والوں کا پروپیگنڈا حق کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ اس بات پہ توجہ کریں، اگر ان کو اس طرح کامیابیاں مل رہی ہوتی کبھی بھی جنگ بندی کا اعلان نہ کرتے. بلکہ حضرت ٹرمپ کے منہ سے نکل گیا کہ آخری دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑ رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی کراؤ، اب ہمارا نقصان جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوگا. تو بہرحال ہم بات کو تمام کریں، یہ ایک عظیم الشان فتح ہے سمجھنے والوں کے لیے، ایک عظیم الشان فتح ہے کہ بالآخر جار دشمن خود جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے. اور ایران کا 86 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر کا پیروکار، وہ اپنی شجاعت سے اور اپنے بیان سے اور اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا. پروردگار عالم حقیقت حسینیت کی معرفت، حسینی شجاعت، حسینی حمیت، حسینی غیرت، حسینی ایمان اور حسینی قربانی کا جذبہ اس تمام مکتب اہل بیت کی پیروکار قوم کو، بلکہ اس تمام امت کو عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پرچم اسلام کو عظمت کے ساتھ پوری دنیا پر سربلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.